وَذَرُوا ظاہر الاسم و باطنہ، چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی اور اندرونی بھی. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکسبون الاسم، جو کماتے ہیں گناہ، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب ان کو سزا دی جائے گی وہ جو یہ کماتے ہیں. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، نہیں کھانا وہ جس پر لیا جاتا ہے نام خدا کا. اللہ تعالیٰ کا نام اس پر نہیں لیا، یا تو گھٹ کے مرا یا جھٹکا دے دیا. سکھ مت میں ذبیحہ جرم ہے، معاذ اللہ. سکھ مت میں وہ جانور کو گلا دبا لیتے ہیں، بچڑا یا گائے اگر ان کے ہاتھ تو ہے ہی نہیں، مرغی یا پرندہ کوئی ایسا ہو تو جو جانور جھٹکا نہیں کھا سکتے وہ ان کے یہاں حلال ہی نہیں ہے، جیسے گائے وغیرہ. اور ہندوؤں کے ساتھ مشابہت بھی پیدا کی. حالانکہ گرو نانک مسلمان تھا، خواجہ فرید گنج شکر کا کلاس فیلو تھا، اکٹھے پڑے ہوئے، تمام کتابیں پڑھ چکا ہے، تمام علوم سے فاضل ہے. کہا کرتا تھا کہ مسلمان بہت کم ہیں اور ہندو بہت زیادہ ہے. تبلیغ کے ذریعے ہندوؤں کو شرک سے منع کرنا مشکل کام ہے، کوئی ہیلا کرنا پڑے گا. تو ہیلا ایسا کیا کہ وہ خود اس کا ایمان بھی لے گیا. اور جب مر رہا تھا تو مریدین پوچھ رہے تھے کہ آپ کو مسلمان بھی اپنا بڑا کہتے ہیں اور ہندو بھی آپ کو اپنا گرو کہتے ہیں، تو مرنے کے بعد قبر میں دفنائیں یا جلائیں؟ تو بابا گرو نانک نے کہا کہ نہیں، قبر میں دفنانے سے ہندوؤں کی دل آزاری ہو جائے گی، اور ہندو مت میں جلانا ہے، اس لیے جلانا. توبہ. فرمایا نہیں کھاؤ ان میں سے کہ نہ لیا گیا ہو نام اللہ کا اس پر. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک یہ بہت ہی حرام ہے. وَإِنَّ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَفِسْقٌ لَحَرَامٌ لَفِسْقٌ لَمَيْتَةٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان باتیں ڈالتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ تم سے جھگڑا کرے کہ لے بھائی خود سرا پیرا تو حلال ہے اور خدا نے جان نکالی تو مردار ہے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کا کہا مانو، خدا نخواستہ، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. اب مومن اور کافر کے درمیان تقابل ہے. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، آیا وہ کافر جو مرا ہوا ہے، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم اس کو زندگی دیتے ہیں ایمان کے ساتھ. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور دیتے ہیں اس کو نور کہ چلتے ہیں اس کے ساتھ لوگوں میں. كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، مانند اس کے ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے. لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، نکل ہی نہیں سکتا اس سے، جیسے بجال. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح خوبصورت دکھایا گیا کافروں کو وہ جو اعمال کرتے تھے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اسی طرح ہم نے بھیجے ہیں ہر بستی میں بڑے بڑے جرائم پیشہ، وہاں کے چودھری اور ملک اور خان وہی اسلام کا مقابلہ کرتے ہیں. لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ سازشیں کریں اس میں. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، وہ سازش نہیں کرتے مگر اپنے خلاف. وَمَا يَشْعُرُونَ، کو پتہ نہیں چل رہا. وہ خان وڈیرا، وہ چودھری اور ملک اور سردار جو دین کا مقابلہ کرتے تھے، کیسے ذلیل و خوار ہو گئے، کیسے ذلیل و خوار ہو گئے. مفتی صاحب پر پہاڑ گرایا اور 50 سے لے کر 200 تک قیمتی فوجی اس میں مارے گئے. جنرل مزلل نے ایسی بد تدبیریاں کی، کیونکہ وہ ویسا نہیں مارا جا سکتا تھا، تو خود فوج نے یہ پلاننگ بنائی. اس میں چلو مفتی صاحب سے تو اختلاف تھا اور یہ مار رہے تھے. سوال یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں فوجی افسران جو قوم کا سرمایہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مفتی کو بھی اس طرح مارنا غلط ہے، اور یہ حکومت کے غلط اقدامات میں سے ہے جو آج ان کے لیے انارکی کے باعث ہے. حکمرانی بڑی تدبیر و حکمت سے کی جاتی ہے تو اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں. اور ہم نے
بنایا ہر بستی اور شہر میں بڑے بڑے جرائم پیشہ کہ وہ سازشیں کرے اس میں، اور یہ سازش نہیں کرتے مگر اپنے خلاف اور ان کو شعور تک نہیں۔